بالکل. اب آپ کو میں اس کا بتاتا ہوں. یہ آپ نقطہ اپنے ذہن میں سمجھ. ساری دنیا اس کو حل کرنے کے لیے شیطان جکڑا جاتا ہے، نفس نہیں جکڑا جاتا. شیطان سب بند ہو جاتے ہیں. جو آپ کے ساتھ شیطان لگے ہیں نا، سب پکڑ لیے جاتے ہیں اسی وقت. بند، اریسٹ دیم. ادھر مغرب کی اللہ، ادھر اللہ کا حکم، پوری دنیا پہ فرشتے پھر جاتے ہیں، سب شیطان جکڑ لیے جاتے ہیں. بند، اریسٹ دیم. میرے بندے کو کوئی برا خیال نہ آنے دیں. لیکن آپ نے سال بھر میں اپنے نفس سے اتنے گندے کام لیے ہوتے ہیں کہ وہ پھر آپ کو بار بار گناہ پہ اکساتا ہے. مزہ آتا ہے. آپ لذتوں کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں. پھر وہ لذتیں ذہن میں گھومتی ہیں آپ کے. کینوں کار فیس بک نہیں کھولی، کتنے دن ہو گئے کھول لا. سمجھ گئے؟ نفس نہیں جکڑا جاتا. نفس جکڑنے کی پھر مشق پورے رمضان میں کرائی جاتی ہے. جکڑ اس کو، اس کی مشق کرا، اس کو بھوکا رکھ. اس ظالم کو اس نے تجھے کیا کیا، اس کو بھوکا رکھ. تہجدیں پڑھوا اس نفس سے، اس سے قرآن پڑھا، زبردستی عبادت میں دل لگا. پھر نفس کو کون سی چیز بڑھاوا دیتی ہے وہ سن لیں. نفس کو اچھا کھانا اور خوب سونا، دو چیزیں نفس کو بڑھاوا دیتی ہیں. جتنا بندہ اچھا کھانا کھائے گا اور زیادہ سوئے گا وہ نفس کا بندہ ہوگا. بس یہ آپ پکا کر لیں آپ اپنے ذہن میں کہ وہ بندہ بندے کا پوت بن ہی نہیں سکتا جو کھائی جاتا ہے، کھائی جاتا ہے، کھائی جاتا ہے، لذتوں کا عادی ہو گیا. نفس کا ایک ہی توڑ ہے کہ اس کے ساتھ ظلم کیے جائیں، مار مار کے اس گھوڑے کو بندے کا پتر بنایا جائے. اور نفس کا کیا ہے؟ جو لوگ، یہی تو رولا ہے، ہم کہتے ہیں تہجد نفس کو کچلتی ہے. یہ کہتا میں نے نہیں اٹھنا. اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں نا میں جاگتا رہتا ہوں تہجد پڑھتا ہوں، اس نے نفس کو کیا کچلا؟ اس سے تو نفس کی مانی اور ساری رات مان کے تو پھر صبح اس سے نفس کی، اس کے بعد وہ سو گیا. شاید اس نے دے دی اس شے کو اس کو طاقتور دوبارہ بنانے کے لیے. آپ کو سمجھ آئی میری بات؟ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ بات بڑی پتے کی ہے. آپ نے صبح بھی اتنے پراٹھے کھا لیے، شام کو اتنی افطاری کھا لی، رنگ رنگ کے جناب وہ کیا سے کہتے ہیں پھل کھا لیے، چاٹیں کھا. آپ نے تو نفس کو مضبوط کر لیا. اب وہ آپ کو دوبارہ عبادت کرنے دے گا؟ اس لیے رمضان کے شروع میں عبادت ہو جاتی ہے، آخر میں جا کے ختم. 2 4 5 روزوں کے بعد ڈھیلا پڑنا شروع، پھر اخیر، پھر ویسے ہی، پھر آخری اشرا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا آتا ہے کہ حضور رمضان کے آخری اشرے میں اور تیز عبادتیں کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ ادھر نفس کو رگڑا مل چکا ہوتا تھا. اب نفس توانا عادی ہو گیا، وہ تیز دوڑتا ہے. اور عبادت پھر کا لیلۃ القدر ڈھونڈو. نفس کنٹرول میں آ گیا، لیلۃ القدر ڈھونڈو. سمجھ آئی؟ اور جس نفس کو آپ نے اتنا، وہ لیلۃ القدر کیسے ڈھونڈے گا؟ آپ جھوٹ بولتے ہیں. کیسے آپ کو لیلۃ القدر مل جائے گی یار؟ لیلۃ القدر آسان کام ہے. یہ نفس کو جن لوگوں نے کنٹرول کیا ہوتا ہے پھر وہ نہیں ہوتا. ان دنوں میں مہمان آنے شروع ہو جاتے ہیں. عید ملن چلیے، پاجی دے گھر اسی آئے ہیں، تھوڑے گھر افطاری. آخری دنوں میں آپ دیکھا کرے افطاریاں زور پہ. یہ اللہ کے بندو، میں آپ کو جو بتاتا ہوں مجھے نظر آتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا. جس دن آنکھ کھل جائے گی آپ کو پتہ چل جائے. شیاطین جتنے بھی وہ تو بند ہو، اندر نفس پھر رہے ہوتے ہیں. نفس ہی نفس، نفس ہی نفس. دوڑیں لگ جاتی، بندے بخشے جانے لگے. وہ نفس پھر اکساتے ہیں. نفس امارہ، ٹھیک ہے نا، نفس امارہ اندر اللہ کہتا ہے آگ لگاتا ہے. آگ آگ. پھر بازاروں میں رونقیں لگ جاتی ہیں، عورتیں بازاروں میں بھاگتی ہیں. مردوں کو خوبصورت عورتیں، خوبصورت عورتوں کو مردیں. عید کے دن حرام زدگیوں کی پلاننگیں، شرابیں، عورتیں ادھر ادھر، حال حال. عورتوں کے پردے اٹھ جاتے ہیں، بے پردہ، خوشبوئیں. کام تیز ہو جاتا ہے ان دنوں کے اندر. پھر اللہ قیامت کے دن بتائے گا نا کہ تیرے اس نفس، میں تو شیطان، تو کہتا تھا مجھے شیطان ورگلاتا ہے، پھر تو کس طرح ورگلایا گیا؟ پھر تو تیرے اوپر ہی گیم آ گئی. اس لیے علماء اس کو لگام کہتے ہیں، ڈال کے رکھو رمضان شریف میں. نفس سارے کام کرتا ہے، اتنا عادی ہو چکا ہے پھر اس کا دل نہیں کرتا. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں جی میں لوگوں کو کیوں کہتا ہوں عشاء پڑھو، سو جاؤ، پڑھ جاؤ، سو جاؤ، بس جاتے ہی لائٹیں آف، بند اسی وقت. ٹھیک ہے نا؟ اس کو کھینچیں. ٹھیک ہے نا؟ روٹی نہ لیں، بس اس کو ٹھیک کریں. روٹی جب آپ نہیں روٹی دیں گے تو پھر کام خراب کرے گا.
طرح طرح کی خوشبوئیں بازاروں میں بکتی ہیں چیزیں. بچے گھر میں کہتے ہیں کہ نہ 1 مہینہ بیوی بچوں کی بات نہ مانی. اور ہم نے الٹا کیا کر دیا, رمضان سارے پیکج رمضان سے. اماں تلو میں پکاؤ, ہم کو صحت مند بناؤ. اماں تلو جو پکا پکا کے دی جا رہی ہے, کولیسٹرول بڑھائی جا رہی ہے, ایڈا موٹا ہاتھی تیار کر رہی ہے اماں. اتنے بہ کے اماں نے جنت جانا نا ہاتھی سے, بن جاتا ہے نا. یہ عامر خاکوانی کا پچھلی دفعہ میں نے پڑھا. نہیں جی آپ رمضان میں بچوں کو نا گھروں میں چیزیں بنانا سکھائیں چھوٹی چھوٹی, اور پھر غریبوں کے گھروں میں رمضان تو بغیر سے کھلا دیں. اتنے تو رمضان ہی لبیا خاکوانی موٹو. پہلے اتنا سا ہوتا تھا یہ عامر خاکوانی نا صحافی. اب اتنے ہاں یہ نہ کرے بچوں کو جی شیطان. میں پڑھا پورا کالم, میں کہا ہائے 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 بے وقوف آدمی, تجھے پتہ ہی نہیں شیطان نے تجھے کدھر لگا دیا. اور پھر تم لوگ کہتے ہو کہ جناب ہم دین کا کام کر رہے ہیں. ہاں جی پڑھے لکھے بنتے لوگوں کے سامنے ان کے پیچھے نہ جائیں. رمضان کے کھانے آ گئے ہیں آج, وہ ڈشیں اس نے جناب سنڈے میگزین پورا بنا. او رمضان کے کھانے, عید کے ملبوسات ہیں, اللہ تیری شان سبحان اللہ. جن چیزوں سے نبی روکتا ہے ان چیزوں میں آپ کو ہم ٹپس دے رہے ہیں کہ آپ پورے رمضان میں, آپ کو چونکہ بہت زور ہوتا ہے کھانوں کا, تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اس طرح کر کے اتنا لہسن کوٹ کے رکھ لیں, اتنا آپ فلانی شاید ادرک کوٹ کے رکھ لو, اتنے مہینے وہاں سے تسی پیاز کوٹ کے رکھ لو, 1 چمچ ڈالتی جائیں, پھر انشاءاللہ آپ کو رمضان میں پرابلم. باجی تو بوہے بنا کے کہاں رکھیا ہے, کام کر دیا کرتی ہم جاندی. بیگم بنا لے میری امی آ رہی ہے, بیگم بنا لے میرے دوست آ رہے ہیں. بیگم بھائی پھر تھوڑی متی ہے, انہیں پھر تھانوں ابو لہب ہوں تسی, تھانوں چک کے انہیں ویچ چھڑ دینا. انہیں کہنا یا اللہ مینوں ہور قسم دے دے, اینوں لے جا جہنم چ. وہ نہیں بیگم دوجی بننی اتنے ایویں ہی بنائیاں تسی, اتنے ہی بیگماں بنائیاں. سن لیں یہ قیامت والے دن آپ کی بیگم الگ تے تسی الگ, ابو لہب ہونی جہنم چ. جس طرح فرعون نہیں چلا گیا, آسیہ الگ تے فرعون الگ, تسی سب فرعون, وہ باجی آسیہ کتے ہور جا رہی ہے. الٹی کہانی نہیں چلانی. تے جی بیگم کر رہی ہے کہ نہیں جی میرے ابو امی آ رہے ہیں, تے بیگم جڑی ہے حضرت نوح علیہ السلام دی بیوی جہنم چ, تے نوح علیہ السلام جنت چ. تسی نوح علیہ السلام جنت. اللہ نے مثالیں قرآن میں بتائیں. نہ لگے ان کے پیچھے, رمضان نہ برباد کریں. رمضان آپ کا سمجھ لیں حج آ رہا ہے, آپ کا حج کا موقع آ رہا ہے. اللہ نے کہا جا حج کر لے. جس نے رمضان کے روزے ایمانا و احتسابا کیے وہ ایسے پاک ہو گئے جیسے ماں کے پیٹ سے پاک ہو جائے. جس نے لیلۃ القدر پائی ایمانا و احتسابا کھڑا رہا, وہ ایسے پاک ہو گئے جیسے ماں. ہاں جی جس نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا, 2 قیام ہیں, آپ دیکھیں قیام کتنا ہم ہے. فرمایا لیلۃ القدر کی رات لیلۃ القدر کے نظریے سے کھڑا ہو, اور عام رمضان کے دنوں میں رمضان کے نظریے سے لگ کھڑے ہونا ہے. اگر آپ رمضان کے نظریے سے لیلۃ القدر میں کھڑے ہوئے تو لیلۃ القدر کا کوئی ثواب نہیں. بڑا قیمتی نکتہ بتا رہا ہوں, مولانا اسحاق مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی بتائی کی باتیں ہیں. افسوس کہ تم کو میر سے صحبت نہ رہی. روزانہ رات کو یہی پوچھ کے سوتے, مجھے صاحب پھر ایسے کیسے ہوگا؟ کہتے نا بچہ لیلۃ القدر تلاش کرنی ہے. اللہ میں اس لیے کھڑا ہوں کہ لیلۃ القدر تلاش کر رہا ہوں. آخری دس لیلۃ القدر تلاش کر رہا ہوں. اللہ میں نے جو لیلۃ القدر لینی ہے مجھے دے. میں نے جو اتنی راتیں پچھلے دن پریکٹس کی ہیں وہ اس لیے کی تھی کہ میں لیلۃ القدر تلاش کر سکوں. میں نے اپنے نفس کو 11 13 رکھتے اس لیے پڑھائی تھی کہ وہ عادی ہو کے ان راتوں میں کہیں سو نہ جائے. لیلۃ القدر کے لیے آپ نے پوری 20 راتوں کا قیام کرنا ہے. کوئی سمجھ آئی ہے؟
اور لیلۃ القدر کے بارے میں سن لیں، یہ عمومی 29ویں رات کو آتی ہے۔ یہ پتہ نہیں اس میں حضور نے جو بتائیں، علماء کہتے ہیں کوئی 21 اور 23 کی راتوں کے اس زمانے میں تھیں، بعد میں نہیں۔ اولیاء اللہ اور علماء، امت کے علماء کہتے ہیں کہ جب سے یہ زمین پہ فساد شروع ہو گیا نا، گندگی اور فحاشی اور بدکاری عید کے دنوں کی، علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے پھر وہ آخر میں رکھ دی۔ کئی بندے پھر آخر جاتے جاتے چھوڑ جاتے ہیں، ان کو لیلۃ القدر ملتی نہیں۔ 27ویں 28ویں روزے جی اسی تراویحاں بھی دیا کرے ہیں، وہ